اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ آج کی یہ میری پریس کانفرنس دو حوالوں سے ہے۔ ایک تو حالیہ کشمیر کے انتخابات، پنجاب میں جو ضمنی انتخاب سیالکوٹ کے اندر ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اور دوسری افغانستان کے بارے میں ایک کامیاب، ایک واضح اور ایک ٹھوس فورن پالیسی کے حوالے سے بات میں نے کرنی۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات پر تمام وہ ایم ایل اے حضرات جنہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے قائد پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی، اس ساری ٹیم کو بھی کہ جنہوں نے آزاد جموں و کشمیر کی انتخابی مہم چلائی، اور سب سے بڑھ کے وہ کارکنان، عہدیداران اور وہ ووٹر جنہوں نے کشمیر کاز کو سپورٹ کیا، تحریک انصاف کی پالیسی کو انڈورس کیا، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا پیچھے کہ آج سے 4 ماہ پہلے 6 ماہ پہلے پی ڈی ایم کی عام و خاص کی زبان پہ تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ نہ پی ڈی ایم رہے گی نہ اپوزیشن رہے گی۔ جی بی کے انتخابات ہوئے تو وہ بھی تحریک انصاف جیتے گی، اے جے کے انتخابات ہوئے تو وہ بھی تحریک انصاف جیتے گی، اور اس طرح ہر قسم کے انتخابات میں انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کو کامیابی ہوگی اور تمام اپوزیشن پارٹیسپیٹ کرے گی۔ جو اچھی بات کہ اپوزیشن نے احتجاجی تحریک چھوڑ کے الیکٹورل پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ ضمنی انتخابات جو پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر ہوئے، ان ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھی حصہ لیا، اور اس جمہوری پروسیس کو تسلیم کیا۔ اب جو دوسری بات کہ میں نہ مانوں، یہ ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر ہے کہ ہارنے والا اپنی ہار تسلیم نہیں کرتا اور جیتنے والے کی جیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور اس کی ایک تو مائنڈ سیٹ کی بات بھی ہے، اور کچھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی یقیناً کہ آج تک کوئی الیکشن کریڈیبل نہیں ہو سکے، کہ کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا کہ جس پہ انگلی نہ اٹھی ہو۔ تو انتخابات کو کریڈیبل بنانے کے لیے ہماری پارٹی نے، ہمارے قائد نے الیکشن ریفارمز کی بات کی ہے کہ اپوزیشن کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ان پٹ دینی چاہیے، اور دو ایشوز پہ تو ہم بڑے کمیٹڈ ہیں کہ ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ اور دوسرا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینے کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ مناسب سمجھیں، جو ان کی تجاویز ہوں، انہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، تجاویز دینا چاہیے اور الیکشن ریفارمز میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ آنے والے الیکشن کریڈیبل ہوں اور کوئی بھی اپوزیشن جماعت الیکشن ہارنے پہ الیکشن جیتنے والوں کی جیت کو چیلنج نہ کر سکے۔ تو آپ ان انتخابات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ سٹنگ گورنمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ پی ایم ایل این کی تھی، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ انتخابات فیئر نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، کشمیری عوام نے مسلم لیگ نواز کی سیاست کو، ان کے بیانیے کو رد کیا،
ان کی کشمیر پالیسی کو رد کیا، اور اس کی واضح مثال کہ جتنے جلسے کلثوم نواز نے کیے اس نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کا ذکر تک نہیں کیا، اور کسی جلسے میں ایک بار بھی کھل کے مودی یا اس کی جماعت کو، اس کی حکومت کو یا راہ کو کنڈیم نہیں کیا، مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم پہ آواز بلند نہیں کی، تو اس وجہ سے کشمیریوں نے ان کے بیانیے کو مسترد کیا۔ اور پھر پنجاب میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں 10 سیٹیں، کل پاکستان کی 12 سیٹیں ہیں کشمیر آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کی، جس میں 2 سندھ بلوچستان سے ہیں اور 10 پنجاب اور کے پی سے ہیں۔ کے پی پارشلی ہے، میجر پورشن اس کا پنجاب ہی میں ہے۔ لاہور جو کہ مسلم لیگ نواز کا دل ہے، اس میں بھی ہمارے ایک محی الدین صاحب ہمارے ایم ایل اے، پچھلی بار بھی وہ اپوزیشن میں تھے، پھر بھی وہ جیتے، اس بار بھی جیتے۔ سیال کوٹ، نارووال، گجرانوالہ، وزیر آباد، سینٹرل پنجاب میں جہاں مسلم لیگ نواز کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا، کہ سینٹرل پنجاب میں بھی تمام سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتی، اور اس جیت کو مزید پی پی 38 کا جو بائی الیکشن تھا اس نے انڈورس کیا، اور وہ سیٹ میرے اچھے تعلق رہے ہیں، اچھے تعلق ہیں وریوز کی، 1985 سے وہ سیٹ مستقل سیٹ چلی آ رہی ہے، اور آج بھی ایم این اے پی ایم ایل این کا اور وریو فیملی سے ہے۔ اس کے نیچے یہ ایم پی اے کی سیٹ جو کہ وریو فیملی کے خوش اختر سبحانی کی ڈیتھ کی وجہ سے یہ سیٹ ویکیٹ ہوئی، ان کے بھائی طارق سبحانی نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، اور واضح اکثریت سے وہ سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف جیتی۔ تو یہ تمام کہنے کا مقصد کہ تحریک انصاف پولیٹیکل فیلڈ میں، الیکٹورل فیلڈ میں پہلے سے زیادہ مؤثر اور بااثر جماعت، اور اس وقت حالات، واقعات اور ان انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فیڈریشن کی علامت تحریک انصاف ہے۔ پاکستان کی 6 اکائیوں میں تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن موجود ہے، 4 اکائیوں میں اور مرکز میں ڈائریکٹ تحریک انصاف کی حکومتیں موجود ہیں۔ بلوچستان میں کولیشن پارٹنر ہے بلوچستان کی گورنمنٹ ہماری، اور سندھ ایک بچتا ہے، سندھ اندرون سندھ پیپلز پارٹی سکڑ کے اندرون سندھ کی جماعت رہ گئی ہے، اور کراچی نے بھی تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے۔ تو اس وقت اپوزیشن جماعتیں ریجنل جماعتیں بن کے رہ گئی ہیں، اور تحریک انصاف قومی جماعت، فیڈریشن کی جماعت بن کے ابھری ہے، اور اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ہمارے نظریے کو تسلیم کیا ہے، عمران خان کے ویژن کو تسلیم کیا ہے، ہماری پارٹی کے مینیفیسٹو کو تسلیم کیا ہے۔ تو میں اس پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنی تمام لیڈرشپ کو، اپنے عہدیداران، کارکنان کو۔ دوسرا ایشو بڑا اہم ایشو، اور اس ریجنل سچویشن میں کبھی ہماری واضح فارن پالیسی نہیں رہی افغانستان کے حوالے سے۔ ہم نے جو بڑی طاقتوں نے ڈکٹیٹ کیا ہم نے اس پہ عمل درآمد کیا، اور فرسٹ ٹائم یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، انہوں نے کہا کوئی ڈو مور والی بات نہیں ہوگی، پاکستان افغانستان کے امن کے لیے ہر ملک سے، ہر طاقت سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن افغانستان کے اندر بدامنی میں کسی کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہندوستان کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، ان کی فارن پالیسی کا اہم جز یہ تھا کہ پاکستان کو اس ریجنل پالیٹکس سے بھی، افغانستان کے امن سے بھی، اس کے جو بھی حل نکلنا ہے اس سے بھی پاکستان کو لا تعلق کیا جائے، آئسولیٹ کیا جائے اور اپنا ایک رول رکھا جائے۔ آج کی جو فریش نیوز ہیں جس سے بخوبی آپ آگاہ ہیں
کہ دنیا کی سپر پاورز جس میں رشیا، جس میں امریکہ اور چائنا فرسٹ ٹائم ان ہوا ہے، اور طالبان کی چائنیز فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اور چوتھی بڑی طاقت الحمدللہ جنہیں ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کی ریلیونس دیکھیں کہ چوتھی بڑی طاقت پاکستان ہے، جو کہ افغانستان ایشو کے پرامن حل کے لیے دوحہ کانفرنس میں یہ چاروں ممالک کے بڑے سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور پرامن افغانستان، خوشحال افغانستان کے لیے کوئی لائحہ عمل بنا کے اٹھیں گے۔ تو یہ بھی ایک ہماری لیڈرشپ کی ایک واضح سٹانس اور ہماری حکومت کی ایک واضح فارن پالیسی ہے، جسے ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ پرامن افغانستان، مضبوط افغانستان، خوشحال افغانستان پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کے امن کا بھی ضامن ہے۔ اس لیے ہماری افغانستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہماری پوری توانائیاں، پوری قوم کی توانائیاں، پوری قوم کی دوائیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اس کا بھی مثبت حال سامنے آئے گا۔ یہی میں نے چند گزارشات کر 2-3 دن تک ایک بڑا ایونٹ کشمیر میں ہونے جا رہا ہے، کشمیر پریمیئر لیگ، اور انڈیا نے دباؤ ڈال کر جو فارن جتنے بھی پلیئرز تھے ان کو روکا اور دھمکیاں بھی دی ہیں۔ باقی بھی سارے منسٹرز نے فارن آفس نے اس کو کنڈیم کیا گیا۔ یقیناً جی، جو کے پی ایل ہو رہا ہے وہ آزاد جموں و کشمیر میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور ورلڈ سٹینڈرڈ کا میچز ہو رہے ہیں، اور ہندوستان کی خارجہ پالیسی یہی ہے کہ ہمیشہ اس نے پاکستان کے اندر بھی ٹیررزم کی ہے اور کروائی ہے، اور آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی مسائل پیدا کیے ہیں۔ تو وہ یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا ایک کامیاب ایونٹ ہو۔ تو ان کی یہ سوچ کو، ہندوستان کے ان اقدامات کو کہ جو تھریٹ کیا گیا ہے اور اپنا فارن پالیسی کے حوالے سے انفلوئنس کیا گیا ان ممالک سے اور ان پلیئر سے، اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا اور نیگیٹو سوچ ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمام جماعتوں نے الیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ تمام جماعتوں کے سمجھنے کے لیے الیکشن میں تمام جماعتیں تحفظات پر ظاہر کرنا ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا طرح یہ بھی ہے کہ وہاں پر بھی جس طرح پاکستان میں تحریک انصاف میں جہانگیر کے گروپ سامنے آیا ہے تحفظات جیسے ہی وہاں پر بھی یہ ایک سچویشن پیدا ہوئی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، جہاں تک الیکشن کی بات ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں، اور ان کا سٹنگ پرائم منسٹر، ان کی گورنمنٹ، ان کی کیبنٹ، اور وہ جو سیٹیں جیتے ہیں وہ بھی اپنے اس اثر رسوخ کی وجہ سے جیتے ہیں، اور جو گورنمنٹ میں رہ کے الیکشن کروا رہے ہیں ان کا یہ کہنا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، تو مجھے تو ان کے دماغی حالت پہ رحم ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل کے ناخن دے۔ تو باقی دیکھیں، ایک ٹریڈیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو 2018 تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، تو پی ایم ایل این ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو پیپلز پارٹی نے اے جے کے میں گورنمنٹ بنائی، تو ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے، اور ہر بار ہی ہر چیز کو برا کہنا یہ اپوزیشن کا ایک مزاج بن چکا ہے۔ تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہو۔ دیکھیں، ہم پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے، پنجاب ہی کے اندر پنڈی ڈویژن کے اندر ہم 2 سیٹیں آ رہے ہیں، ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں۔ ان میں بھی یہ کریج ہونی چاہیے، سپورٹ مین اسپرٹ شپ ہونی چاہیے کہ انہیں بھی جیتنے والوں کی جیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم 2 سیٹیں آ رہے ہیں۔ تو یہ اپوزیشن کو اب یہ راگ الاپنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہر بات پہ آ کے تو اپوزیشن برائے اپوزیشن، تنقید برائے تنقید، اور اپوزیشن میں کوئی دم خم نہیں ہے، کوئی تحریک، یہ صرف بڑکے ہیں، سیاسی بڑکے ہیں۔ بلاول بھی بڑھ کے مار رہا ہے کہ ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ دیکھیں نا، مسلم لیگ نواز سے بڑھ کے سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی،
اور پیپلز پارٹی کے تمام سٹالورٹ سابقہ ان کے منسٹرز، ان کے پرائم منسٹرز، ان کے سپیکرز، وہ جو قداور شخصیات تھیں جن کا پولیٹیکل بیس اسٹرانگ تھا، وہ سارے لوگ جیت کے آئے. اب وہ کیسے جیتے؟ اگر خدا نخواستہ الیکشن میں گڑبڑ کرنی تھی تو پیپلز پارٹی کے ان سٹالورٹس کو تو کامیابی سے روکنا تھا، لیکن وہ الیکشن لڑے بھی، وہ جیتے بھی. ہم آزاد جموں کشمیر میں بھی ان کی جیت کو تسلیم کرتے ہیں. پیپلز پارٹی والوں کی جو جیت ہے اسے بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی والوں کو بھی اپنی ہار تسلیم کرنی چاہیے. ہاں صاحب، یہ بتائیے کہ آپ ایویشن کے وزیر ہیں، جب اسمبلی میں آپ نے بیان دیا پائلٹ کے حوالے سے اور اس کے بعد کورونا شروع ہوا، اب تک ایویشن صنعت کو کتنا نقصان ہوا؟ دنیا ساری میں ایویشن سیکٹر جو ہے زوال پذیر ہے، دنیا ساری میں. اور اب جو ایاٹا کی جو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس آئے ہیں وہ $400 بلین پلس آئے ہیں، اور یقیناً اس سے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری بھی ہٹ ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی ہے. لیکن الحمدللہ اتنا امپیکٹ پاکستان پہ نہیں ہے کہ جتنا دنیا پہ. ڈیفینیٹلی خسارہ ہمارے آپریشنل ایکسپینڈیچر کم ہوئے ہیں، آپریشنل ریونیوز بڑھے ہیں. کل اسمبلی میں اس پہ ایک کویسچن بھی تھا. اس سال ہمارا ریلیٹیولی پچھلے سالوں سے خسارہ کم ہوا ہے، اور وہ ڈومیسٹک آپریشن اور جو اسپیشل آپریشن تھے ہمارے مڈل ایسٹ کے لیے اسپیشل آپریشن تھے، یا جہاں بھی پی آئی اے نے اسپیشل آپریشنز کیے تو ان میں آپریشنل ریونیوز انکریز ہوئے اور آپریشنل ایکسپینڈیچرز کم ہوئے. لیکن جو ایکیومولیٹڈ پیچھے خسارہ چلا آ رہا ہے وہ تو چلا آ رہا ہے. ایئرپورٹ کے بارے میں بہت ساری آبزرویشنز، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی آبزرویشنز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بھی آبزرویشنز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی آن سینٹ کی بھی ہے، نیشنل اسمبلی کی بھی ہے. کیبنٹ نے بھی اس پہ اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور اس کی بڑے لارج سکیل پہ نیب میں بھی انکوائریز ہو رہی ہیں، ایف آئی اے بھی اس کی انکوائریز کر رہا ہے. اس میں ہر لیول پہ لٹیگیشن بھی ہے اور آربیٹریشن بھی ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ مسلم لیگ کی کرپشن کا شاخسانہ آج ہم بھی بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے. اور جس ایئرپورٹ کا انیشل پی سی 1 38 بلین تھا، 100 کچھ بلین پہ چلا گیا ہے، تو یقیناً اس میں بھی بہت سارے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں. لیکن وہ ساری چیزیں لٹیگیشن میں بھی ہیں، انکوائری میں بھی ہیں، نیب میں بھی ہیں، ایف آئی اے میں بھی ہیں، اور سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریلوے کی نجکاری ہو رہی ہے، ریلوے کی نجکاری ہو رہی ہے، پی آئی اے کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ پی آئی اے بھی نجکاری کی طرف جا رہا ہے. پی آئی اے ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہی ہے، اور اس ریسٹرکچرنگ کا فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ وی ایس ایس ہے، کہ جو اس پہ مین پاور کا لوڈ ہے اسے کم کیا جا رہا ہے. اور لوگوں کو ایک والنٹیئرلی ایک اسکیم اناؤنس کر کے لوگوں کو آفر کیا گیا ہے کہ وہ معاشی بحران کا بھی شکار نہ ہوں اور کمپنسیٹ ہو جائیں. اور فی الحال پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ریسٹرکچر کرنے کی کوششیں. نئے ایئر کرافٹ اس سال 4 انڈکٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پی آئی اے کو پہلے سے ہم بہتر انداز میں لے کے آئیں. لیز پہ پیپلز پارٹی کو سندھ اور بلوچستان میں 2 سیٹس ملیں اس کا. تو نبیل گبول ہے پارٹی کے رہنما، ان کو آج خاص نوٹس جاری ہوا ہے. انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم سے 16 سیٹوں کی بات ہوئی تھی اور ہمیں 11 ملی ہے، جس پر انہیں پارٹی نے خاص نوٹس جاری کیا. کیا کہیں گے؟ یہ کوئی نبیل گبول صاحب کو کچھ لوگوں کو الہام ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو راتوں کو خواب ہوتے ہیں کہ اتنی سیٹیں ہم دیں گے، اتنی سیٹیں فلاں جماعت کو دیں گے. لیکن سیٹیں اللہ نے دینی ہیں، اور اس ملک کے عوام نے، اس کنسٹیچوئنسی کے لوگوں نے سیٹیں دینی ہیں. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اتنی سیٹوں کی بات ہوئی تھی اور اتنی سیٹیں انہیں دے دی گئی. لیکن جو ریزلٹس پیپلز پارٹی کو ملے وہ کم از کم میرے حوالے سے مجھے خلاف توقع لگے کہ اتنے لوگوں کا جیتنا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی
کارکردگی بہت بری رہی. کیوں میں نے تو جی بی میں بھی پیپلز پارٹی کو دیکھا, ان کی گورنمنٹ کو دیکھا, ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی, الیکشن ہوئے, نون کے مطلب کرپشن کے چرچے عام تھے, اور اے جے کے میں بھی ہر خاص و عام کی زبان پر ان کی کرپشن کے چرچے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سیٹوں کے بھی وہ حقدار تھے, لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کے انہیں سیٹیں مل گئیں. بیٹے ایک بات, خان صاحب یہ بتائیے گا, رنگ روڈ اسکینڈل جب سامنے آیا اور کمشنر صاحب نے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنائی, آپ نے اس سے اختلاف کیا تھا. اب جو اینٹی کرپشن نے انکوائری کر کے سابقہ کمشنر اور ان کے ساتھ دیگر ساتھیوں کو اریسٹ کیا ہے, آپ اینٹی کرپشن کی موجودہ انکوائری سے اتفاق کرتے ہیں یا ابھی بھی دیکھیں جی, اب اس انکوائری میں میرا سچ تو ہے کوئی رول نہیں ہے, کوئی میں نے اسے قریب سے دیکھا نہیں ہے, نہ اس کے کسی پہلو پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. لیکن ابھی جو فائنلی انہوں نے بھی فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کیا, کچھ چیزیں ایڈمنسٹریٹولی جو غلط ہوئی تھی, کمشنر کو اور لینڈ ایکوزیشننگ کلیکٹر کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا, تو اب وہ معاملہ ریفر کر رہے ہیں. مزید فائنل انکوائری تو نیب نے کرنی ہے, اور اس کے بعد ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ کون کتنا ذمہ دار تھا. لیکن جو بھی جتنا ذمہ دار ہے, انکوائری کوئی بھی ہوگی فیئرلی ہوگی, ٹارگیٹڈ نہیں ہوگی, اور جو اس کے ذمہ دار ہوں گے وہ واقعی انہیں قرار سزا دی جائے گی. حضرت یہ بتائیں کہ یہ شیخ صاحب کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی سیٹیں لیں گے؟ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور اتنی ہی سیٹیں. شیخ صاحب کو بھی الہام ہوتا ہے. ایک چیز ہے, 3 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو بنے ہوئے, کل رات کو ہی پیٹرول مہنگا ہوا ہے, تو عوام کو کب تک ریلیف دیں گے؟ یہ کہیں کشمیر میں اگر کائنڈلی میرے پاس ہے, واٹس ایپ میں ہے کہ دنیا میں آئل پرائسز کیا ہیں, اور دنیا کو چھوڑیں, ساؤتھ ایشین ریجن میں ہم کمپیریزن اس کے ساتھ کرتے ہیں, انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ کرتے ہیں, سری لنکا کے ساتھ کرتے ہیں, مالدیپ کے ساتھ کرتے ہیں, تو ریلیٹیولی پاکستان میں انٹرنیشنل پرائسز تیل کی اضافہ ہوتا ہے. یہ لنکس ہیں اس کے ساتھ پیٹرولیم پرائسز, تو ریلیٹیولی یہ سارک ریجن میں پاکستان میں پھر بھی پیٹرول ڈیزل سستا ہے. جو پاکستانی ہیں انہیں کافی پریشانی کا سامنا ہے, کیونکہ کافی عرصے سے سعودی میں پابندی لگائی, اس بارے حوالے سے بھی کچھ آپ فورم پہ بات کریں گے؟ یقیناً جی, پہلے پابندی تھی کہ فائزر کی ویکسین ہوگی تو سعودیہ انہیں انٹر ہونے کی اجازت ملے گی. تو اس میں ہماری فارن آفس نے, اور یہ 2-3 بار کیبنٹ میں بھی یہ ایشو ریز ہوا, اور پرائم منسٹر نے پرسنلی بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ پوری ریلیکسیشن دے رہے ہیں, اور چائنیز ویکسین جو ہے جو عام پاکستانیوں کے لیے تھی, جس میں ہمارے سعودی عربیہ جانے والے کنسٹرکشن ورکر بھی تھے, تو چائنیز کو بھی اب وہ الاؤ کر رہے ہیں. اچھا یہ خان صاحب معذرت کے ساتھ صحافی بھی بیٹھے ہیں. آپ صحافی ہیں؟ چلے بیٹے بات پھر کر لیں گے, میرے ساتھ کر لیں گے. چلو بعد میں کر لیں گے. ہاں جی, اور کوئی الوی صاحب کوئی کوشچن؟ تھینک یو جی, تھینک یو. ہاں بیٹے, آپ پریس کانفرنس ختم ہوگی, اب تم سوال کرو. میرا کوشچن یہ تھا کہ دیکھیں عوام, آپ کی جو اپوزیشن ہے یا حکومت ہے, ان کے آپس میں تو ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہے, لیکن عوام جو ہے پبلک, جیسے اب ہم ہیں اجارہ روڈ, اب ہم ایک جو پانی ہے اس کو ترستے ہیں, جو پبلک ہے وہ ان کی پے کی جتنی وہ ٹینکر سماپتی ہے وہ پے کرتی ہے. بیٹے یہ ایشو ہمارے نوٹس میں ہے. کیکشاں واٹر سپلائی اسکیم داما سیدہ تک اڈیالہ روڈ تک 50 کروڑ کی لاگت سے اس پہ کام ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی جو پانی کی تکلیف ہے دور ہوگی. اپنے ٹینیور میں انشاءاللہ پوری کر دیں گے.